اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اچھا جی، آج الحمدللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اٹس اے لیکچر نمبر 7، اور یہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں پچھلی دفعہ ہم نے اعراب پڑھے تھے، ان کے بارے میں جانا تھا اور تھوڑا بہت ان کا ایکشن جانا تھا۔ اس دفعہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہم جانیں گے کہ اعراب جب ایکشن میں آتے ہیں تو پھر وہ کیا شکلیں دکھاتے ہیں۔ تو ہم نے یہ پڑھا تھا پچھلی دفعہ کہ اسم جو ہے، ایکچولی ہم نے اسم کی دنیا میں قدم رکھا تھا۔ اب ہمارے پاس فعل اور حرف یہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی ڈسکس ہو رہا ہے یہ صرف اس کے اندر اسم انوالو ہے، کیونکہ کچھ سٹوڈنٹس نے ہوم ورک میں یہ لکھا ہے کہ یہ فعل کی آخری حرف پر لگنے والے زیر زبر پیش ہیں، فعل اور اسم دونوں کے۔ فعل نہیں، فعل کو آپ بھول جائیں بالکل، یہ صرف اسم کی دنیا اور ہم اسم کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پچھلے لیسن میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ کسی بھی لفظ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اسم ہے، 3 قسم کی خصوصیات دکھانی پڑتی ہیں: اسٹیٹس، جینڈر، نمبر اور ٹائپ۔ اعراب دکھانے پڑتے ہیں، جنس بتانی پڑتی ہے، اپنا عدد دکھانا پڑتا ہے اور اپنی ٹائپ یا قسم دکھانی پڑتی ہے۔ اس میں ہم نے جانا تھا کہ جو اعراب ہیں وہ سب سے مشکل ترین ہیں، اسی وجہ سے ہم نے سب سے پہلے اعراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور پھر ہم نے یہ جانا تھا کہ اعراب جو ہیں، اعراب کے سلسلے میں ہم 4 سبق پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اعراب اسم کی سب سے پہلی جو ہے خصوصیت ہے، اور اس کے انڈر ہم پھر 4 سبق پڑھیں گے، اور ان 4 سبقوں میں سے سب سے پہلا سبق آپ کے پاس، سب سے پہلا لیسن تھا اعراب کی شکلیں یا فارمز آف سٹیٹس آپ کے پاس کیا ہوتی ہیں۔ سٹیٹس سے ریلیٹڈ ایک جنرل سی چیز سمجھ لیں کہ سٹیٹس ہم کہتے ہیں کہ اس بندے کا سٹیٹس کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہائی سوسائٹی میں موو کرتا ہے، وہ مڈل کلاس سٹیٹس ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، مطلب اس کا مقام کیا ہے کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی جگہ پہ۔ تو یہ اسی چیز سے آپ ریلیٹ کر لیتے ہیں کہ جو سٹیٹس ہوتا ہے وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جملے کے اندر کسی بھی اسم کا مقام کیا ہے۔ کیا وہ فاعل کام کر رہا ہے، ایز اے ہیرو کام کر رہا ہے، کیا وہ مفعول کام کر رہا ہے، ایز اے ویلن کام کر رہا ہے، کیا وہ جر کی حالت میں کام کر رہا ہے، ایز اے پوزیشن یا تھوڑی سی مطلب ہیلپر کے طور پہ کام کر رہا ہے، کسی بھی چیز کو ہیلپ دینے کے لیے یا اپنی پوزیشن ملکیت شو کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ ہوم ورک میں کچھ بچوں نے، اسٹوڈنٹس نے جو ہے نسب کو لکھا ہے کہ یہ مفعول ہے۔ جی یہ بات ٹھیک ہے، یہ مفعول ہے، لیکن یہ مور دین مفعول ہے۔ اردو میں کی حد تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس اسم پر کام ہو رہا ہے وہ مفعول ہے، لیکن عربی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس اسم پر کام ہو رہا ہے وہ مفعول ہے، لیکن اس کے اندر مزید جتنی بھی ڈیٹیل آئیں گی، جتنے بھی کام آئیں گے، فعل کی جتنی بھی تفصیل ہوگی وہ اسی سٹیکر نسب کے انڈر آئے گی، صرف وہ ایک مفعول تک لمیٹڈ نہیں رہے گی۔ تو یہ اپنی مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے یہ پلیز دور کر لیں۔ ابھی ہم یہ پچھلی دفعہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اس کی شکلیں کیسی ہوتی ہیں، اعراب کی فارمز کیا ہیں، رفع، نصب اور جر، کہ ہر لفظ جو ہوگا، ہر اسم جو ہوگا قرآن میں وہ یا تو رفع سٹیٹس میں ہوگا یا نصب میں ہوگا یا جر میں ہوگا، یا تو وہ فاعل ہوگا یا وہ مفعول ہوگا یا فعل کی تفصیل ہوگی، مفعول کافی سارے مفعول ہوں گے، یا پھر وہ جو ہے جر میں تو ہیلپر کے طور پر، اضافی ملکیت کے طور پر وہ کام کر رہا ہوگا۔ تو اب ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم بچپن میں ہم قرآن پاک پڑھتے ہوتے تھے تو ہم سارا دن مسجد میں یا مولوی صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے یہ قاعدہ دہراتے تھے، ان، ان، بن، 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 تن، 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 جن، 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 ہمیں پتہ نہیں تھا یہ کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے، یا پھر ہم پڑھتے ہوتے او، آ، ای، بو، با، بی، تو، تا، تی، جو، جا، جی۔ تو ایکچولی یہی وہ چیز ہے جو ان ایکشن ہے، اعراب ہیں جو ان ایکشن ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسم جو ہے وہ آپ کے پاس فاعل ہے، ہیرو ہے، اسم آپ کے پاس ایز اے ویلن کام کر رہا ہے، مفعول کام کر رہا ہے، یا اسم آپ کے پاس ہیلپر کے طور پہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے، جر کی حالت میں کام کر رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو انشاءاللہ ہم آگے ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ ان کا
یہ جو ان 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 ہیں ان کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھاری ہیں، یہ بھاری الفاظ ہیں، یہ فیٹ ورژن ہے اسم کا، ٹھیک ہے۔ او آ ای کو آپ اپنی آسانی کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈائٹ ورژن ہے اسم کا، ڈائٹنگ پہ چلا گیا اسم تو او آ ای کی شکل بنا لی۔ جب وہ فیٹ تھا تو ان ان ان، بن بن بن، تن تن تن، جن 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 کی آوازیں دیتا تھا۔ جب ڈائٹنگ پہ چلا گیا تو بہت ویک ہو گیا، تو اب اتنی بھاری آواز نہیں دے سکتا وہ، تو اب وہ آواز دے رہا ہے او آ ای، بو با بی، تو تا تی، جو جا جی، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس طرح بھی اس کو مائنڈ میں رکھ سکتے ہیں، یا آپ ٹیپیکل طریقے سے رکھنا چاہیں کہ تنوین کے ساتھ اسم جب تنوین کے ساتھ ہوتا ہے تو کیا آوازیں دیتا ہے۔ تنوین کا مطلب ہے کہ 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر، اور اسم جب تنوین کے بغیر ہوتا ہے تو کیسی آوازیں دیتی ہیں۔ تنوین کے بغیر ہونے کا مطلب ہے کہ 1 پیش، 1 زبر اور 1 زیر، ٹھیک ہے۔ آپ اس طرح ٹریڈیشنل وے میں بھی اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ تنوین کے ساتھ اسم کے آخری حروف پہ آوازیں آپ کو ملیں گی ان ان ان، بن بن بن، تن تن تن، جن جن جن۔ تنوین کے بغیر آپ کو ملیں گی ان ان، او آ ای، بو با بی، تو تا تی، جو جا جی۔ آپ اپنی آسانی کے لیے جس طرح بھی اس کو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اسی کو میں نے یہاں مزید ایکسپلین کر دیا، اس کو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں کہ واحد اسم کے آخری حرف پر لگی ہوئی زیر زبر پیش کی آوازیں 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 تنوین کے ساتھ ان ان ان، بن بن بن، جن جن جن، اور یہ کیا آوازیں دیتا ہے؟ ان کی جو ساؤنڈ ہے ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، رفع کی ساؤنڈ ہے، رفع ان کی ساؤنڈ دیتا ہے، نصب ان کی ساؤنڈ دیتا ہے، جر ان کی ساؤنڈ دیتا ہے، ان ان، یہ تنوین کے ساتھ کی بات ہو رہی ہے۔ ان کی جب بھی آپ ساؤنڈ سنیں گے آپ کے مائنڈ میں فوراً آ جانا چاہیے یہ رفع ہے، ہیوی ہے، فیٹ ورژن ہے۔ ان کی جب بھی آپ آواز سنیں آپ کے ذہن میں فوراً آ جانا چاہیے کہ یہ نصب ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہیوی ہے یا تنوین کے ساتھ کا ورژن ہے۔ ان کی جب بھی آپ آواز سنیں آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ یہ جر ہے اور یہ ہیوی ہے یا تنوین کا ورژن ہے۔ اسی طرح دوسری آواز جو اسم کے آخری حرف پر آپ سن سکتے ہیں وہ آپ کو او آ ای، بو با بی، جو جا جی کی آواز سنائی دے گی۔ تو جیسے ہی آپ کو او کی آواز سنائی دے تو آپ کے مائنڈ میں آنا چاہیے یہ رفع ہے اور فاعل ہے اور بغیر تنوین کے ہے۔ جیسے ہی آپ کو آ کی آواز سنائی دے لفظ کے آخر پہ تو آپ سے کہیں کہ یہ نصب ہے، بغیر تنوین کے ہے، اور یہ مفعول ہے یا فعل کی تفصیل آ رہی ہے۔ جیسے آپ کو جر کی آواز سنائی دے تو آپ یہ مائنڈ میں لائیں، جیسے آپ کو ای کی آواز سنائی دے تو آپ یہ مائنڈ میں لیں کہ یہ جر ہے اور یہ ایز اے ہیلپر یا اضافی یا ملکیت کے طور پر کام کر رہا ہے اور یہ تنوین کے بغیر آواز آ رہی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اسم تنوین کے ہیوی کیوں ہوتا ہے، ان ان کیوں ہوتا ہے اور او آ ای کیوں ہوتا ہے۔ ان ان اس کی اوریجنل شکل ہے اسم کی، کسی ریزن کی وجہ سے یہ او آ ای کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن، اس پہ کچھ ایکشن ہوتا ہے، کچھ کیمیکل ایکشن ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے وہ ری ایکشن دکھاتا ہے اور وہ اپنی شکل او آ ای کی کر لیتا ہے۔ اب وہ کون سے ہوتے ہیں یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ پڑھیں گے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی اسم ان سے او آ ای کی آواز پہ آ جاتا ہے۔ ابھی تک آپ صرف آوازوں پہ فوکس کریں، ریزنز ہم بعد میں پڑھیں گے۔ یہاں پہ میں آپ کو کلیکٹیولی بتا دوں کہ رفع ان یا او کی آواز دے گا آپ کو۔ ان آپ کے پاس ہیوی ورژن میں، او آپ کے پاس لائٹ ورژن میں۔ ان جو ہے ہیوی ہو گیا، او آپ کے پاس لائٹ ورژن یا ہلکا یا جس طرح مرضی آپ اس کو یاد کر لیں۔ رفع آپ کو 2 آوازیں دے گا، ان یا او۔ نصب آپ کو 2 آوازیں دے رہا ہے، ان یا آ۔ جر آپ کو 2 آوازیں دے گا، ان یا ای۔ تنوین کے ساتھ ہوگا تو آواز ڈیفرنٹ ہوگی اور تنوین کے بغیر ہوگا تو آواز ڈیفرنٹ ہوگی۔ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر لیں، رفع ان او، نصب ان آ، جر ان ای۔ ان او آ ای، ان تنوین کے ساتھ، او آ ای بغیر تنوین کے، ان تنوین کے ساتھ، او آ ای بغیر تنوین کے۔ اس کو رٹا لگا لیں۔
یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سی ٹرم ہے ان لفظوں کو یاد رکھنے کے لیے، رفع نصب جر کی آوازوں کو یاد رکھنے کے لیے. اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں اٹس اپ ٹو یو، آپ اس کو بھی اپنے مائنڈ میں رکھ سکتے ہیں. یہ ہم کہتے ہیں رفع او ساؤنڈ دیتا ہے، نصب آ ساؤنڈ دیتا ہے، جر ای ساؤنڈ دیتا ہے. ہم تنوین کی نہیں بغیر تنوین کی بات کر رہے ہیں. رفع او نصب آ جر ای. سو ان سب کو اکٹھا کر دیں تو رو نا جی، رو رفع او نا نصب آ جر ای جی ای، رونا جی. یہ ٹرم بھی آپ یاد کر سکتے ہیں. رونا جی مائنڈ میں لائیں، آپ کو ان کی آوازیں آ جائیں گی. اردو میں رہ کے ہیں تو رو نا جی، رفع آ رے او کی ساؤنڈ دے گا، نصب نون آ کی ساؤنڈ دے رہا ہے، اور جر جیم ای کی ساؤنڈ دے رہا ہے. رونا جی اردو میں آپ اس کو مائنڈ میں لا سکتے ہیں، انگلش میں لانا چاہے انگلش میں بھی لا سکتے ہیں. لیٹس ہیو اے پریکٹس. سورہ عبسہ میں سے کچھ لفظ ہیں جن کی ہم پریکٹس کرتے ہیں، قرآن کے کچھ اسم ہیں جن کی ہم پریکٹس کرتے ہیں. اچھا، آپ یہ کوشش کیجئے گا کہ آپ اب میں بول رہی ہوں تو آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں، صرف میری آواز پہ فوکس کریں اور پھر بتائیے گا کہ یہ رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے، اپنے مائنڈ میں لے کے آئیں. ٹھیک ہے؟ اور جب میں بتاؤں گی کہ یہ رفع ہے، نصب ہے، جر ہے، تو آپ اپنی کریکشن کر لیجئے. میں بھی آپ نے صحیح اس کو گیس کیا ہو، میں بھی غلط کیا ہو، تو آپ اپنی سیلف اسیسمنٹ کریں گے. آپ فی الحال اپنی آنکھیں بند کر لیں گے، جسٹ میری آواز کو سنیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قلا انہا تذکرۃن. کون سی آواز آپ کو آ رہی ہے؟ تذکرۃن. ان ہیوی ورژن ہے، ان لائٹ ورژن ہے. کس کی آواز ہے؟ نصب کی ہے، جر کی ہے، رفع کی ہے. اگر آپ اپنے مائنڈ میں وہ لائیں جو ہم نے ابھی اوپر آوازیں کی تھیں، رفع رفع او، نصب ان آ، جر ان ای. رفع او، نصب ان آ، جر ان ای. تذکرۃن، ان ساؤنڈ آ رہی ہے تو اٹ مینس کہ یہ رفع ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ آتے ہیں فی صحفن. فن ان ساؤنڈ آ رہی ہے، ان رفع، ان نصب، ان جر. ان صحفن اٹ مینس کہ لفظ جر ہے. مکرمتن، اگین ان مکرمتن ان ساؤنڈ ہے تو یہ جر ہے اور تنوین کے ساتھ ہے، ہیوی ورژن ہے، یہ ڈائٹنگ پہ نہیں گیا. مرفوعاتن، ان ساؤنڈ آپ کے پاس آ رہی ہے، اگین یہ آپ کے پاس جر آ رہا ہے. مطہراتم، ان ساؤنڈ آئے گی اس کے بھی اینڈ پہ، یہ جر ہے. سفراتن، ان ساؤنڈ ہے، جر ہے. الانسانو، او ساؤنڈ ہے، ان یا او. دوبارہ اس کو دہرائیں. آپ کے پاس جو ٹیبل تھی، رفع ان او، نصب ان آ، جر ان ای. ان او، الانسانو، او ساؤنڈ ہے تو یہ آپ کے پاس کیا آ رہا ہے؟ رفع آ رہا ہے. اٹ مینس یہ فائل کام کر رہا ہے. السبیلا، آ ساؤنڈ ہے، ان او رفع، ان آ نصب، ان ای جر. کون سی ساؤنڈ آپ کو سنائی دے رہی ہے؟ ان آ ساؤنڈ ہے. السبیلا ڈائٹ ورژن ہے، ہلکا ہے، ہیوی نہیں ہے، بغیر تنوین کے ہے اور نصب ہے. الماء، آ ساؤنڈ آپ کو آ رہی ہے، پھر نصب آ رہا ہے. سبن، ان ساؤنڈ آپ کے پاس آ رہی ہے، ان رفع، اینڈ آ نصب، ان سبن، ان ساؤنڈ ہے تو یہ آپ کے پاس نصب آ رہا ہے. چلیں جی، اب ہم ایک لفظ لیتے ہیں. یہ جو آپ کے اسکرین پہ آپ کو ایک لفظ نظر آ رہا ہے، یہ سمجھ لیں کہ آپ کی آگے چلنے والے پورا جو ہمارا کورس چل رہا ہے اس کی بیس بن رہی ہے اس لفظ پہ. سو بہت قیمتی لفظ ہے، اس کو اپنے مائنڈ میں رکھیے گا اور اس کی جسٹ ساؤنڈز پہ فوکس کیجیے گا. آپ نے جو رٹا لگانا ہے وہ ساؤنڈز کو لگانا ہے، اور اس لفظ کو اس طرح رٹا لگانا ہے کہ یہ جو ساؤنڈ ہے یہ آپ کے کانوں میں گونجتی رہے، کیونکہ یہ آپ کو بتا رہی ہے
یہ لفظ فاعل ہے، مفعول ہے یا آپ کے پاس جر کی حالت میں ہے. مسلمون، مسلمان، مسلمین. ریپیٹ کیجئے گا اس کو. مسلمون، مسلمان، مسلمین. مسلمون ان کی ساؤنڈ آپ سن رہے ہیں. آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے؟ آپ کو آواز دے رہی ہے کہ یہ آپ کے پاس رفع ہے، یہ آپ کے پاس فاعل ہے. مسلمان ان کی ساؤنڈ آپ کے پاس آ رہی ہے تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ نصب کی حالت میں ہے اور مفعول ہے. مسلمین ان کی ساؤنڈ آپ کو مل رہی ہے تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ جر ہے اور جو ہے یہ ہیوی، اور یہ سارے ہیوی ورژن ہیں. ان ان ان، ان ان ان، ان ان ان. اب آپ نے آنکھیں بند کر کے اس لفظ کو 5 دفعہ دہرانا ہے. ریپیٹ آفٹر می پلیز. آنکھیں آپ کی بند ہونی چاہیے. مسلمون، مسلمان، مسلمین. مسلمون، مسلمان، مسلمین. مسلمون، مسلمان، مسلمین. ساؤنڈز پہ غور رکھیے گا. مسلمون ان، مسلمان ان، مسلمین. مسلمون، مسلمان، مسلمین. مسلمون، مسلمان، مسلمین. ساؤنڈز پہ پلیز غور رکھیے گا کہ انہی ساؤنڈز کو لے کے ہم آگے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ لفظ رفع ہے، نصب ہے یا